جی السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ گاؤں میں لڑائی کس وجہ سے ہوتی ہے یہ بھی ہم آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ اس وجہ سے بہت لڑائیاں ہوئی ہے، اور اکثر میں نے خود دیکھی ہیں۔ یہاں پہ آپ خود دیکھ رہے ہیں، بالکل یہ گھر ہے، یہ سارے گھر ہیں، اور یہ ساتھ میں یہ کھیت وغیرہ ہے۔ تو لوگ، یہ ساری زمین ٹھیکے پہ ہے، لوگوں نے ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے۔ لیکن جو آس پاس کے گھر ہیں، کوئی کسی کی بکری وغیرہ کھیتوں میں گھس جاتی ہے، یا کوئی اور جانور، تو وہ پھر آپس میں ان کی بحث ہوتی ہے۔ بحث کے بعد بات ایک دوسرے کو مار کٹائی، پھر وہی پولیس تھانے یہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ابھی یہ میں نے دیکھا، یہاں سے میں آ رہا تھا، یہ ہمارے گھر کے بالکل سامنے کسی نے برسیم کاشت کی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ برسیم ہے، اور یہ کسی کے جانور ہے۔ ایک یہ کٹا ہے، وہ بھی میرا وہ کٹا ہے، ایک وہ کٹا ہے۔ یہ برسیم کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اب یہ جس نے کاشت کی ہے، جس کی برسیم ہے، اگر وہ ان کو دیکھ لیں تو ظاہری بات ہے فوراً لڑائی، اچھی خاصی لڑائی، پھر ایک دوسرے کے سر پھاڑنا، پھر وہ لڑائی جھگڑے، پھر وہ پنچایت، پھر وہ تھانے۔ تو وہ میرا خیال ہے جس کی ہے وہ آ بھی رہا ہے وہاں سے، نہیں وہ نہیں ہے۔ چلو میں نکال لیتا ہوں، ہمارے ہمسائے ہیں، تھوڑا آگ دو بنتا ہے۔ میرے نہیں ہے گئے، پتہ نہیں کن دے رہے ہیں۔ اور وہ جن کے جانے والے وہ کہہ رہے شاید بھی میرے ہیں، لیکن میں نے بتایا میرے نہیں ہے۔ لوگ ایسے چھوڑ دیتے ہیں، پھر یہ چیز لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے، اور یہ غلط بھی ہے۔ اب جس نے یہاں برسیم کاشت کی ہے، اس کو تو غصہ آئے گا کہ یہ جانور اس نے چھوڑے ہوئے ہیں یہاں پہ، اس نے پیسے لگائے ہیں، خرچہ کیا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں کیسے تباہی کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ اب جن کے ان کو ہوش بھی نہیں ہوگی، وہ ایسے کھلے عام چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں پال سکتے تو بندہ نہ پالے۔ اب ہماری پالنے والا جانور کوئی بھی نہیں ہے، نہ بھینسیں بکریاں وغیرہ، تو ہم اس وقت تو رکھتے نہیں ہیں۔ یہ لڑائی کی وجہ بنتی ہے۔ اب اگر جس کے تھے وہ دیکھ لیتا، وہ باندھ کے ساتھ لے جاتا، تو پھر انہوں نے جن کے تھے انہوں نے پھر ان کو پتہ لگنا تھا، پھر انہوں نے ادھر سے جانا تھا، وہ ادھر سے، پھر وہ لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کے سر پھاڑنا، اور صرف بے شمار لڑائی ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ بالکل گھروں کے ساتھ جا رہا ہوں، یہ لوگوں نے مکئی کاشت کی ہے، یہ جیسے برسیم وغیرہ، تو یہ لوگوں کی یہ زمین تو ٹھیکے پہ ہے۔ نیچلی والے کا تو مجھے نہیں پتہ کہ ان کی اپنی ہے یا ٹھیکے پہ ہے، لیکن یہ سارے ٹھیکے پہ ہے۔ اگر آس پاس والے ایسے ہی کوئی گدھا چھوڑ دیتا ہے، کوئی بکریاں چھوڑ دیتا ہے ایسے ہی کھلے عام، تو وہ جس نے ٹھیکے پہ زمین لی، جس نے اتنی محنت کی، خرچہ کیا، پیسہ لگایا، تو وہ تو پھر بولے گا۔ تو اس وجہ سے ہم بکری وغیرہ گھر میں نہیں رکھتے، کوئی پالنے والا نہیں ہے، کوئی نگرانی کرنے والا ہے نہیں، تو اس وجہ سے چلو یہ کام تو کر دیا۔ اب یہ زمین بھی، یہ بھی ساری ٹھیکے پہ ہے۔ یہ مکئی کاشت کی ہے، اور ادھر بھی یہ ساری مکئی ہے۔ تو یہ چیزیں وغیرہ ہوتی رہتی ہے، پھر لوگ جانور اپنے ایسے ہی اوپن چھوڑ دیتے ہیں۔ رات کو لوگ گدھا وغیرہ یا گدھی ہو، وہ بھی ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر ساری رات ان مکئی وغیرہ میں چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی دیکھ لے، پھر وہ بات وہی جیسے میں نے اسٹارٹ میں بتایا کہ لڑائی جھگڑوں تک چلی جاتی ہے، پھر پنچایتیں ہوتی ہے، پھر ایک دوسرے کو جرمانا، پھر وہ تھانے، یہ چیز، تو ان چیزوں سے بالکل دور رہنا چاہیے۔ اور اب
جس نے ٹھیکے پہ زمین لی ہو اس کو تو تکلیف ہوگی، درد ہوگا، کیونکہ یہاں پہ یہ جہاں پہ میں چل رہا ہوں یہاں پہ جو کل ایک بندہ بتا رہا تھا کہ جب پہلے وہ بھی ٹھیکے پہ لیتے رہے یہ کھیت وغیرہ، تو وہ کہہ رہے تھے کہ تقریباً 20,000 30,000 روپے ٹھیکہ تھا سال کا 1 ایکڑ کا. لیکن ابھی جو ریٹ چل رہا ہے نا، یہ جن کھیتوں میں میں چل رہا ہوں اس وقت اس کا جو ریٹ چل رہا ہے وہ 1,60,000 1,80,000 1 ایکڑ کا ٹھیکہ چل رہا ہے سال کا. تو جس نے 1 ایکڑ کا 1,60,000 یا 1,80,000 دینا ہے اس کو تکلیف ہوگی. آگے بھی کوئی پتہ نہیں کہ اس فصل میں اس کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے، لیکن ٹھیکے والے کو تو اس نے پیسے پورے کر کے دینے ہیں، چاہے اس کو فائدہ ہو سارا سال یا نقصان ہو. ٹھیکیدار نے تو یہ نہیں کہنا نا جس نے ٹھیکہ لینا ہے کہ چلو آپ کو نقصان ہوا ہے تو اس دفعہ ٹھیکہ نہ دے. اس نے تو اپنے 1,60,000 لے لینے جیب میں ڈال لینے. آگے جس نے ٹھیکے پہ لی ہو وہ چاہے اس کو فائدہ ہو نقصان ہو، لیکن اگر ان کو سہولیات دی جائے نا کسانوں کو تو پھر ان کے لیے فائدہ ہوتا ہے، اور تقریباً ان کو فائدہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے ٹھیکے کے پیسے نکال لیتے ہیں. لیکن ایک رسکی ہے، آپ خود سوچ لیں اگر ایک بھی فصل آپ کی نقصان میں چلی جاتی ہے پھر آپ صرف ٹھیکے کے پیسے ہی پورے کر سکتے ہو. لوگوں نے 2 3 5 10 ایکڑ زمین یہاں پہ لی ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ کھاد سپرے بیج وغیرہ پھر بجلی وغیرہ اتنی مہنگی ہے کہ بندہ ایک دفعہ سوچ میں پڑ جاتا ہے. لیکن ٹھیکے والی زمین پہ یہ ہوتا ہے نا کہ جو ٹھیکے پہ لے لیتا ہے وہ ایک فصل نکالتا ہے تو فوراً دوسری فصل کاشت کرتا ہے. جس کی اپنی ملکیت ہوتی ہے نا وہ یہ کرتا ہے کہ چلو ایک فصل اٹھا لی، پھر 1 2 ہفتے 1 مہینہ وہ کھیت کو ایسے ہی اوپن چھوڑ دیتا ہے، ہل وغیرہ چلا کے تھوڑا اس کو ریلیکس ہو جائے، تو اس کو شانتی مل جائے تاکہ نیکسٹ فصل ذرا اور اچھی ہو. لیکن جو ٹھیکے والا ہوتا ہے وہ ایک فصل جیسے نکالتا ہے دوسری فصل وہ کاشت کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ سال بعد میں نے ٹھیکہ اس کا دینا ہی دینا ہے، چاہے مجھے فائدہ ہو یا نقصان ہو. تو پھر اس چیز کا ویٹ نہیں کر رہا ہوتا. تو میں ابھی ایسے ہی باہر نکلا تھا، میں نے چلو وہاں تک واک کر لیتا ہوں. تو وہ میں نے دیکھا کہ وہ کٹے وغیرہ اس میں چل رہے تھے برسی میں. پھر میں یہاں سے مڑا وہ نکالے. میں کہ ایسے ہمارے ہمسایوں میں کسی کے ہوں گے لڑائی جھگڑے تک بات پہنچ سے پہلے بہتر ہے کہ بندہ جا کے نکال لے. وہ بندے نے آواز بھی دی، انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ کٹے وغیرہ میرے. پھر میں نے ان کو یہی بتایا کہ یہ میرے نہیں ہے. پھر اس نے کہا باہر نکال دو. لیکن وہ اس کے ہمسائے جس کی اپنے کھیت ہے، جس کی برسیم تھی، اگر وہ دیکھ لیتا پھر کام خراب ہو جانا تھا. ایک چھوٹا سا لوگ ہے یہ گاؤں کی زندگی، یہ چیزیں مسئلہ مسائل چلتے ہیں گاؤں کے ساتھ ہی. تو ابھی اپنی ویڈیو کا اختتام کر لیتے ہیں کیونکہ سامنے گھر ور آ گئے، یہ بالکل قریب ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. یہاں پہ ایک بات کہوں گا کہ یار چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کی وجہ سے بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں اور پھر وہ سارا سال چلتی رہتی ہے. تو بالکل بھی ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، صبر تحمل برداشت سے کام لینا چاہیے، اس میں انسانیت کی خیر ہے. اللہ حافظ.